اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آل بیت کے تمام منکروں دشمنوں پر لعنت بے شمار۔ جی ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش و خرم ہوں گے، خیر و خیریت سے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے کنبے فیملی کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے بھی اس گنہگار کو سنتے ہیں ان سب کی اللہ پاک تمام دلی نیک حاجات پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی کافی دنوں کے بعد ویڈیو کر رہا ہوں، اور میری یہ ویڈیو سخی لال شہباز قلندر کے 4 جملوں پر مشتمل ہے۔ ان 4 جملوں کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی کروں گا دلیل کے طور پر، اور کیا ہی کمال جملے ہیں جو سرکار سخی لال شہباز قلندر نے فرمائے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ 100 عبادت 1 ریاضت، 100 ریاضت 1 سخاوت، 100 سخاوت 1 شہادت، اور 1 شہادت 100 شہادت 1 عدالت، 100 شہادت 1 عدالت۔ میں پھر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 100 عبادت 1 ریاضت، 100 ریاضت 1 سخاوت، 100 سخاوت 1 شہادت، 100 شہادت 1 عدالت۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس کی ڈیفینیشن میں اور دلیل دوں گا اس کے لیے میں۔ جی پہلا جملہ سرکار نے کیا فرمایا کہ 100 عبادت 1 ریاضت۔ اس کی کیا دلیل ہے آپ سنیے اور خود فیصلہ کیجیے۔ عبادت ایسی چیز ہے جو آپ اگر زندہ ہیں تو کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ ہاں لیکن اگر آپ نے ریاضت کی ہوئی ہے کہیں پر تو وہ ریاضت آپ کے مرنے کے بعد بھی رہے گی اور چلے گی۔ ریاضت کو دوسرے لفظوں میں صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ ریاضت کیا ہے کہ آپ نے ایک نل لگوایا کسی چوک پر جہاں پر درخت بھی نہیں ہے، چھاؤں بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے ایک نل لگوایا، اور وہ نل آپ کا چل رہا ہے۔ آپ فوت ہو گئے۔ اب آپ کے فوت ہونے کے بعد وہ نل کم سے کم 5 سال 10 سال تو چلے گا، وجود رکھے گا۔ تو آپ کو 5-10 سال تک جب تک وہ نل چلتا رہے گا، اس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا، آپ کا ثواب بنتا جائے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اس کی دوسری قسم کیا ہے کہ آپ نے کوئی 10 قسم کے 1 قسم کے 10 درخت لگائے۔ آپ نے آم کے 10 درخت لگائے کسی مسجد کے پاس، کسی امام بارگاہ کے پاس، کسی راستے میں، اور یہ کہا کہ یہ میرے صدقہ جاریہ ہے، یہ میری ریاضت ہے، یہ سب کو اجازت ہے، مساکین غریب لوگ اس میں سے کھا سکتے ہیں، پرندے کھا سکتے ہیں۔ ان 10 درختوں میں سے کم 1 سال میں، ان 10 درختوں میں سے 1 سال میں کم سے کم 1 درخت تو اگے گا، 1 درخت تو پیدا ہوگا۔ مزید ان سے اب اس طرح سال میں 1 درخت پیدا ہو، 10 سال میں 10 درخت، یہ ان درختوں میں سے کتنے درخت پیدا ہوں گے، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کے 1 درخت لگانے سے بھی کم سے کم سال میں 1 اور درخت ہوگا۔ اس کا صدقہ جاریہ ہے۔ اس نے درخت لگا دیے، اب وہ تو چلا گیا، اس درخت کے بیج، اس کے پھل استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے دوسرے درخت بھی لگا لیے۔ یہ ہے ریاضت، یہ ریاضت ہے۔ آپ نے کسی کو دھندا کروا کے دے دیا، کسی غریب مسکین کی مدد کی، اور اس کی وہ روزی چل رہی ہے، وہ خود بھی چلا رہا ہے، اس کے بیٹے ہوئے وہ بھی چلا رہے ہیں۔ اب جب تک وہ چیز چلتی رہے گی، وہ ریاضت ہے آپ کا صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ مولا پاک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے ریاضت۔ عبادت زندگی میں ہے، ریاضت زندگی کے بعد بھی چلے گی، لیکن عبادت میں زر خرچ نہیں ہے۔ ریاضت بھی آپ
تھوڑے سے پیسوں سے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے پیسوں سے تو آپ جھاڑو لے کر پانی کی کوئی بالٹی اٹھا کر کسی راستے پر چھڑکاؤ کر کے کسی درخت کی چھاؤں میں ایک مٹکا پانی کا رکھ کر آپ وہ بھرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تو یہ بھی بغیر پیسوں کے ممکن ہے۔ لیکن سخاوت پیسے کے بغیر نہیں ہے۔ تیسری چیز سخاوت، پہلی عبادت، دوسری ریاضت، تیسری سخاوت، ٹھیک ہے۔ سخاوت زر ہے۔ آج آپ کسی سے کہیں گے کہ مجھے 1000 روپے دو تاکہ میں یہ چیز اٹھوا کر آگے رکھوں، وہ کہے گا مشکل ہے 1000 روپیہ دینا۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ آپ خود چلیں، کاندھا دے کر وہ چیز اٹھوائیں، تو انشاءاللہ وہ بندہ چلے گا۔ یعنی سخاوت تھوڑی سی مشکل ہے عبادت اور ریاضت سے، اور قیمت ہے، زر ہے، نقدی کے ذریعے آپ سخاوت کر سکتے ہیں۔ خون کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے یہ سخاوت ہے۔ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے وہ دینا آپ کی سخاوت ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے زر تو دیا، اب 100 سخاوت 1 شہادت، 100 سخاوت 1 شہادت۔ اب 1 شہادت 100 سخاوت کو کیسے جیت جاتی ہے؟ زر دینا آسان ہے، یہ تو آسان سے جملوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن کسی کے لیے جان دینا، اللہ کے لیے جان دینا، یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نام پر آپ 100 200 500 روپے دے سکتے ہیں، لیکن شہید ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے شہادت سخاوت سے بہت بلند درجے پر ہے۔ 100 سخاوت 1 شہادت۔ اب آخری جملہ شہباز قلندر کا کہ 100 شہادت 1 عدالت۔ ہاں، اب یہاں پر عدالت ریاضت سے، عبادت سے، سخاوت سے، شہادت سے جیت جاتی ہے۔ کیا چیز جیتتی ہے؟ عدالت۔ اس کی آسان مثال دے دوں میں آپ کو دلیل۔ آپ عبادت نہیں کریں گے، دوسروں پر فرق نہیں پڑے گا۔ آپ ریاضت نہیں کریں گے، دوسروں پر فرق نہیں پڑے گا۔ آپ سخاوت نہیں کریں گے، دوسروں پر فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، کسی کی مدد ہو سکتی ہے آپ کی سخاوت سے، اگر آپ نہ کریں تو کہیں اور سے بھی اس کو خدا دینے والا ہے، دے دے گا۔ شہادت جان دینا بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کے لیے جان دی یا نہ دی، اس سے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک چیز ہے عدالت، سچ بولنا۔ 2 جھگڑالو گروپوں میں، 2 جھگڑنے والی قوموں میں اگر آپ نے عدالت سے کام لے کر عدل نہیں کیا تو وہ آپ کا فیصلہ ان کو 100 سال 200 سال 20 پیڑھیوں تک لڑوا دے گا۔ آپ کا غلط فیصلہ، یعنی اگر آپ نے عدالت نہ کی، عدل نہ کیا، سچ نہ بولا، تو 73 فرقے بن جائیں گے اگر آپ سچ نہیں بولیں گے۔ اسلام فرقوں میں بٹ جائے گا اگر آپ سچ نہیں بولیں گے، عدالت نہیں کریں گے، عدل نہیں کریں گے۔ اور ہمارا ایک فقہ ہے، فقہ جعفریہ، جس میں اس چیز کو بہت اہمیت ہے، کیونکہ فقہ جعفریہ میں توحید کے بعد عدل ہے، عدل کے بعد رسالت ہے، پھر امامت ہے، پھر قیامت ہے، پھر آخر میں ولایت ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شہباز قلندر کے یہ 4 جملے، جس میں انہوں نے 5 چیزیں دی ہیں: عبادت، ریاضت، سخاوت، شہادت، عدالت۔ یہ 5 چیزیں پنجتن پاک کے ذریعے۔ اور یہاں ایک شعر عرض کرتا چلوں: جہان در انتظار عدالت، جہاں در انتظار عدالت، عدالت در انتظار مہدی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے والدین کا، اپنے وطن کا، وطن پاکستان، دین اسلام کا۔ اللہ نگہدار، اللہ کے حوالے اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ یا علی مدد، والسلام، مولا نگہبان۔